ولایت باطنی وہ محتاج ہی نہیں ہے کہ وہ تیرے ہاتھ سے ولایت باطنی لیں. امتحان ولایت ظاہری پہ ہوتا ہے ایمان کا. ایمان ولایت باطنی پہ نہیں ہوتا. ولایت ظاہری پر مومنین کو آزمایا جاتا ہے کہ ان کا ایمان کس درجے پر ہے. کیا ولی کو ظاہر کا بھی حاکم مانتا ہے اور باطن کا بھی مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ جزاک اللہ. یہ تصور نکالو ذہنوں سے. یہ سوائے خانقاہیت کے کچھ بھی نہیں دیتا. توجہ ہے؟ سوائے خانقاہیت. خانقاہیت سمجھتے ہیں یا نہیں؟ ہاں؟ جو معاشرے سے کٹ کر کسی خلوت میں جا کے سجدہ ریز ہو جائے وہ خانقاہی ہوتا ہے. اور رسم شبیری کیا ہوتا ہے؟ جلوتوں میں رہ کر سجدے کرنا. خلوتوں کا کام حسینیت کے ساتھ نہیں ہے. حسینیت خلوت میں نہیں رہتی. خلوت میں رہتی حسینیت کبھی مدینہ نہیں چھوڑتا. جزاک اللہ. حسینیت ہمیشہ میدانوں میں اترتی ہے. حسینیت مسلح پہ نہیں میدانوں پہ نظر آتی ہے. یہ تو حسینیت کا ایک پہلو ہے. مسلح کو قابو کرنا، کنٹرول کرنا، یہ ایک کام ہے. میدانوں کو کنٹرول کرنا یہ اصل حسینیت کا کام ہے. کیونکہ وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ میدان میں اتر جائے. تو عزیزو یہ فکر غلط ہے. حسینیت نام ہے حکمرانی کا. حسین کی کسی سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں تھا. حسین کا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں، کوئی ذاتی جنگ نہیں. جنگ کیا تھی؟ کل میں نے اشارہ کیا تھا کہ حکمرانی ہو تو لا الہ الا اللہ کی حکمرانی ہو. محمد رسول اللہ کی حکمرانی. اور اگر یہی جنگ نہ ہوتی نا، اور بعض لوگ اتنے سادہ لوح بن جاتے ہیں کہ بھئی حسین نے کربلا برپا کے ہماری نجات کا سامان کر دیا. کربلا برپا کے نجات کا سامان کر دیا. میں خدا گواہ ہے اس حسین کو مانتا ہی نہیں جو کربلا برپا کے جنت دے. میں اس حسین کو مانتا ہوں جو آغوش مادر میں رہ کے جنت بانٹ دے. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. سبحان اللہ. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حسین پر ابھی تکلیف ہی نہیں آئی تھی. کیا لگاتے ہو تم حسینیت کی قیمت؟ جنت، جنت، یہی حسینیت کی قیمت ہے. بتاؤ خدا کا میں اس حسین کو نہیں مانتا جو کربلا کے سہارے پر کسی کو جنت بخش. میں نہیں مانتا. میں اس کو مانتا ہوں جس سے رسول نے ماں کی گود میں کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت. نعرہ صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. حسین کو جنت بانٹنے کے لیے کربلا کی ضرورت ہی نہیں تھی. اس کا مطلب یہ ہے اگر ہم یہی قائل ہو جائیں، کہہ دیں کہ ہاں رسول نے نجات کے لیے کیا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین نے کوئی سودا کیا تھا خدا کے ساتھ.
ارے حسین سوداگر نہیں تھا، یہ جنت و جہنم کا سودا خود خدا نے کیا تھا. حسین نے نہیں کیا. کیا حسین نے کہا یا قرآن نے کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم بان لهم الجنہ؟ قرآن نے کہا، خدا نے خریدا نفوس کو، خدا نے خریدا ہے جنت کے بدلے میں. عزیزو، حسین اور کربلا یہ صرف جنت نہیں دیتی، یہ حیات دیتی. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ. یہ وادی موت سے نکل کر حیات کی وادیوں میں انسانیت کو لے جاتی ہے. یہ مردہ ضمیروں کو بیدار کرنے والی قوت کا نام ہے. کربلا کوئی معمولی طاقت نہیں ہے عزیزوں، اور خدا را کربلا کی اتنی سستی قیمت نہ لگاؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں شیعوں سے کہ خدا کے لیے کربلا کو جنت کے بدلے نہ بیچو. کربلا صرف جنت نہیں دیتا، وہ جہنم سے بھی بچاتی ہے. فرق ہے جنت دینے میں، جہنم سے بچانے میں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو عزیزو، کربلا ایک قوت ہے، ایک طاقت ہے، اور امامت پیش نمازی نہیں، حکومت ہے. یہ جملہ لکھ لو دل و دماغ پر کہ حکومت کا حق صرف امام حق کو ہوتا ہے، خواہ وہ پہلے تھے یا آئیں گے، حکومت ان کا حق ہے. اور اس راستے میں چونکہ جب کربلا برپا کرنی ہوتی ہے تو اس میں قربانیوں کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جو ہم تقسیم کرتے ہیں نا ولایت کو ظاہری اور باطنی، یہ صرف اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اطمینان دینے کے لیے کہ نہیں بھائی ہم تو علی کو ولی مانتے ہیں، لیکن حاکم ماننے سے کتراتے ہیں. یہ ناقص ایمان ہے. میں نہیں کہتا کہ ایمان نہیں، ناقص ہے. شاید اس ایمان کی ضرورت علی کو نہ ہو، اس ایمان کی ضرورت شاید علی کو نہ ہو. تو عزیزو، حسین کو سمجھنے کی کوشش کرو، حسینیت کو سمجھنے کی کوشش کرو. اگر حسینیت سمجھ میں آ گئی، سمجھو انسان بن گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ورنہ تو لہم قلوب لا یفقہون بها، لہم اعین لا یبصرون بها، ولہم آذان لا یسمعون بها، صم بکم عمی فہم لا یرجعون. والا مصداق بن جاؤ کہ چلتے پھرتے انسان تو نظر آؤ گے لیکن انسانیت نہیں ہوگی. عزیزو، کربلا کے تصور کو اور اونچا کر دو. کربلا کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، خود بھی سمجھو، دوسروں کو سمجھاؤ، دوسروں کو سمجھاؤ. حسینیت صرف امام بارگاہوں میں دفن نہ کرو، سبحان اللہ، عام کرو کربلا کو. جب تک کربلا عام نہیں ہوگی اس وقت تک دنیا میں امن نہیں آئے گا. یہ یاد رکھو.
کہ امن کی ضمانت صرف کربلا کے پاس ہے، باقی کہیں نہیں۔ جہاں بھی ہے وحشت ہے، دہشت ہے، امن و سلامتی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ امن ملتا ہے تو کربلا سے ملتا ہے۔ کربلا کو عام کرو عزیزوں، اس فکر کو عام کرو، ہر ایک انسان کو اس کی دعوت دو، اس کو محدود کرنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ حسین ہم سے بھی ناراض ہوگا۔ اگر کربلا عام کرنے کی چیز نہ ہوتی نا، کبھی بھی ثانی زہرا کوفہ و شام نہ جاتی، کبھی بھی۔ اور اگر کربلا خانقاہوں تک محدود ہوتی تو حسین مدینہ کبھی نہ چھوڑتا۔ کتنا برا وقت تھا حسین پر، جب نانا کے روضے پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ جانے حسین نے کیوں خدا کو مخاطب کیا۔ اللہم اشہد ھذا ابن بنت نبیک وھذا قبر نبیک، پروردگار تو گواہ رہنا کہ یہ حسین فرزند رسول ہے اور تیرے نبی کی قبر پہ کھڑا ہے۔ کتنا دکھ تھا حسین کو مدینہ چھوڑنے کا۔ ماں کی قبر پہ آیا، بھائی کی قبر پہ آیا، کیونکہ جدائی مشکل تھی حسین کے لیے، لیکن حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا۔ انہوں نے بیعت اس انداز میں نہیں کی، مکہ گئے، مکہ میں رہے، اور جب جہاں پر جانا تھا، جب وہاں پہنچے ہیں نا حسین، اللہ اکبر۔ عزیز و تاریخ لکھتی ہے کہ جب حسین ایک صحرا پر آ گئے تو اس کا گھوڑا آگے قدم نہیں رکھتا۔ یہ ہے حسین، گھوڑا آگے قدم نہیں رکھ رہا۔ مولا فرماتے ہیں ذوالجناح ابھی تو علی اکبر کا لاشا بھی نہیں اٹھایا، تھک گئی ہو، ابھی تو حبیب کی وہ سفید داڑھی بھی رنگ نہیں ہوئی، تھک گئی ہو۔ ذوالجناح قدم بڑھاؤ، میرے ساتھ رسول زادیاں ہیں، وہ تھکی ہوئی ہیں، آرام کی ضرورت ہے، لیکن ذوالجناح قدم نہیں اٹھا رہی۔ دوسرا گھوڑا تبدیل کیا، تیسرا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ 6 گھوڑے حسین نے بدل دیے، لیکن گھوڑا آگے قدم نہیں رکھ رہا۔ اللہ جانے وہ گھوڑے کو کیا منظر یاد آ رہا۔ شاید وہ منظر یاد آیا جب بی بی سکینہ نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکھے، ذوالجناح میرے بابا کو میدان نہ لے جانا، میں یتیم ہو جاؤں گی۔ شاید یہی منظر یاد آیا، شاید یہی منظر آیا جب حسین عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں پہ پہنچے ہیں، اسی لیے گھوڑا قدم نہیں اٹھا رہا۔ عزیزو 6 گھوڑے حسین نے بدل دیے۔ جب حسین سمجھ گئے کہ یہ حیوان بھی قدم نہیں رکھ رہا تو کوئی راز ضرور ہے، مولا حسین نے وہاں کے کچھ باشندوں کو بلایا۔ جب بلایا تو حسین پوچھنے لگے کہ اے شیخ، اس زمین کا نام کیا ہے؟ اس نے بولا غازریہ کہتے ہیں۔ کیا دوسرا کوئی نام ہے؟ ہاں ناصریہ کہتے ہیں، ہاں نہر القما کہتے ہیں۔ 3-4 نام ان شیخوں نے حسین کو بتائیں، لیکن حسین کو قرار نہیں آ رہا، حسین کو چین نہیں آ رہا۔ حسین کسی اور نام کی تلاش میں نکلا ہے۔ کہتے ہیں کوئی اور نام بھی ہے؟ شیخ نے کہا ہاں ایک اور نام بھی ہے، اسے کربلا کہتے ہیں۔ جب کربلا کا نام آیا، حسین گھوڑے سے نیچے اترے،
ایک مٹھی میں کربلا کی خاک اٹھائی اور جب سونگنے لگے تو حسین کو اپنے خون کی خوشبو محسوس ہو گئی. جب بہن کو سنگھایا تو بہن نے کہا بھیا حسین اس زمین پہ زینب نے نہیں رہنا کیونکہ مجھے تیرے خون کی خوشبو آنے لگی. اجرکم اللہ. جب حسین سمجھ گئے کہ میرے خون کی خوشبو مشام زینب میں آ گئی تو ایک دفعہ مڑ کے دیکھا میری بہن زینب ابھی تو نے کربلا میں قدم بھی نہیں رکھا. اللہ جانے آگے کون کون سے منظر دیکھے گی. علی اکبر کے سینے میں برچھی لگے گی, قاسم کی لاش پامال ہو جائے گی, علی اصغر کا گلا چھیٹ جائے گا. میری بہن آپ فکر نہ کرے. جب عباس کو حکم دیا بھیا عباس میں چاہتا ہوں کہ اس زمین پر ہم اپنے خیمے لگائیں. عزیزو بس آخری جملے ہیں. چونکہ حسین جب کربلا پہ پہنچے ہیں تو عجیب حالت ہو گئی ہے حسین کی. بھیا عباس خیمے لگا دینا. یہاں علی اکبر کا خیمہ لگا. عزیزو ایک ایک جگہ حسین نے بتائی میرے بھیا عباس یہاں بیویوں کے خیمے نصب کرنا, یہاں علی اکبر کا خیمہ, یہاں شہزادہ قاسم کا. لیکن عزیزو جب ایک خیمے کی باری آئی نا تو عباس کو قریب بلایا, بھیا عباس ثانی زہرا کا خیمہ ذرا نشیب میں نصب کر. اللہ اکبر. ذرا اترائی میں نصب کرنا. آقا حسین کیا راز ہے. بھیا عباس میری بہن کا خیمہ نشیب میں اس لیے نصب کرنا کہ کہیں اس کو شمر نظر نہ آئے, میری لاش پہ بیٹھا ہوا خنجر چلاتے ہوئے نظر نہ آئے, ورنہ میری بہن مر جائے گی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین.